بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ مریم نواز کو فوج کے قدموں میں لیٹنے کے حوالے سے جو یہ بیان دینا پڑا، کیوں انہیں یہ بیان دینا پڑا، اور اس کے بعد ان کی پارٹی کے رہنماؤں کا کیا موقف ہے، عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اس کے بعد ان کے حامی اینکرز کیا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ یہ کیونکہ جسٹیفیکیشن بھی دینی ہے، کیونکہ ایک چول انہوں نے مار دی ہے مریم نواز نے، اور اب اس کے اوپر کور اپ کرنے کے لیے مختلف اینکرز نے جو ہیں وہ ٹویٹس کی ہیں، اور ٹویٹس کے بعد جو ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مریم نواز نے تو حکومت کو گھر بھیجنے کی بات ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ سب کے سامنے ڈائیلاگ ہوگا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا ڈائیلاگ سب کے سامنے ہو سکتا ہے اور خاص طور پہ فوج کر سکتی ہے؟ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈور ہی ہوتا ہے، اور جو ہے بند کمروں میں اجلاس ہوتے ہیں، اور پھر آ کر عوام کو الو بنا دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو ہے اب الو نہیں بننا، کیونکہ تمام اداروں کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اور ان کے اوپر رحم کرنے والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ اور عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ ہی این آر او دوں گا، نہ ہی کسی کو دینے دوں گا، میری کرسی جاتی ہے تو جائے، مجھے کرسی کی پرواہ نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اقتدار کے ساتھ چمٹا رہوں گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، بات پہلے یہ کر لیتے ہیں کہ مریم نواز کو یہ بیان دینے کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بہت سے جو ہیں چیزیں دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اور مختلف لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد یہ وجہ ایک سامنے آئی ہے کہ ایک تو مریم نواز اور بلاول کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے دوران بلاول نے بالکل مریم نواز کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ مریم نے اسے سمجھاتی رہی کہ اب ہتھوڑے پر جو ہے وہ گرم ہے لوہا، تم بھی ساتھ مل کر آرمی چیف کا نام لو، آئی ایس آئی کے نام لو، تو آئی ایس آئی چیف کا نام لو، تو ہم ان کو گرا سکتے ہیں، ان کو ہم بلیک میل کر سکتے ہیں۔ لیکن بلاول نے کہا کہ میں ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ پھر بلاول کا ایک بیان جو آ گیا کہ مریم نواز نے دیکھا کہ نواز شریف کے بیانے سے جب انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا، ایک انہوں نے سیاسی حملہ کیا نواز شریف کی تقریر پر، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چونک گیا کہ نواز شریف داروں کا نام لے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد مریم نواز کو یہ سمجھایا گیا اور یہ بات کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ گلگت بلتستان میں موجود ہیں، کل پرسوں الیکشن ہونے والے ہیں، کچھ ایسا کریں کہ جس سے آپ کا یہ تاثر جو ایک آپ کھنچی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو بالکل ڈیل اور ڈھیل کے درمیان جو ہے آپ جو ہے حائل ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے پھر بی بی سی کے ساتھ انٹرویو رکھوایا گیا، اور وہاں پر یہ بیان دیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ تو تیار ہیں، ہم تو آپ کے بچے ہیں، منع ہیں، نکے نکے بچے ہیں آپ کے، تو ویسے تو وہ نانی 420 ہیں، جھوٹوں میں تو وہ کسی کو پکڑ نہیں دیتی، ہر بات کے اوپر جھوٹ، اور پھر جھوٹ کے بعد جھوٹ، اور پھر جھوٹ کے بعد جھوٹ، یہ نانی 420 کرتی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بیان دینے کی کوشش کی، یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ اب لوگوں نے اسے کوئی -1 2 3 سمجھ لیا، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ اقتدار کے لیے کر رہے ہیں، یہ جو ہے اپنے اوپر جو ان کے اوپر برا وقت آیا ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ ہر بات استعمال کر کے دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا گلگت بلتستان میں شاید اس بیان کے بعد ہماری جو ہے وہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہاں پہ تھوڑی جگہ بن جائے، وہ ہمیں تھوڑا سا یہاں پر جو ہے اگر بلاول کو بھی حصہ دے رہے ہیں تو ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ لیکن گلگت بلتستان کے حوالے سے میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ تحریک انصاف ٹاپ کر رہی ہے، اور وہ یقیناً کلین سویپ کرے گی، اگر کوئی جو ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی یا کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ لیکن لگتا نہیں ہے کہ اب ڈیل ہوگی، کیونکہ جب آرمی چیف نے رپورٹ پبلک کر دی ہے، ان کے اوپر جو بہت بڑا پریشر تھا، جو بلیک میل کرنے کا ایک عنصر تھا، وہ ظاہر ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ اتنا بڑا بولڈ سٹیپ انہوں نے لیا، اور بڑا جو ہے ایک جگرے والا کام ہے کہ آپ اپنے ہی بندوں کو فارغ کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا اپنے اوپر الزام لے رہے ہیں، سب کچھ بڑا انہوں نے یہ بات کی۔ اور میں نے جب اس کے اوپر ویڈیو کی تھی تو میرے بہت سے دوست ہیں وہ مجھ سے تھوڑے سے خفا بھی ہوئے، اور مجھے وہ کہا کہ یہ آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا اس لیے کہ انہوں نے ایک اچھا کام اقدام کیا۔ میں نے کہا کہ ان کے مجھے جو ہے ان کی مخلصانہ کاوشوں پہ کوئی شک و شبہات نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کل انٹرویو دیا عمران ریاض کو جی9 ٹی وی پر، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس معاملے کو کسی اور طریقے سے ٹیکل کرتا، لیکن میں خوش نہیں ہوں کہ یہ رپورٹ پبلک کر دی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، اس سے نقصان ہوا ہے، اپوزیشن کو فائدہ ہوا ہے، ان دونوں خاندانوں کو فائدہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے بڑے بڑے ثبوت ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہم ان کو پکڑ کے اس میں ڈال سکتے تھے، لیکن یہ اس طرح کرنا بہت غلطی تھی، میں اس کو اور طریقے سے ٹیکل کرتا۔ یہ عمران خان صاحب ہے، میں تو
ایک چھوٹی سی اپنی رائے رکھتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے عمران خان صاحب نے اس بات کی میری انڈورسمنٹ کی ہے، اور جو میں پہلے ویڈیو کر چکا ہوں وہاں سے 2-3 دن پہلے، وہ انہوں نے کہا کہ اس سے نقصان ہوا ہے۔ چلیں عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ایک آپ کو پتہ ہے کہ اینکر ہیں دنیا نیوز پہ کامران خان نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ اس بیٹل میں پہلا جو راؤنڈ ہے وہ اپوزیشن جیت گئی ہے، پی ڈی ایم جیت گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی جتنی بھی پروگرامز آتے ہیں وہ زیادہ تر عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہی ہوتے ہیں، اور وہ پاکستان کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ پورٹریٹ کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کل مانا کہ پرسوں والے دن ان کا پروگرام چیک کریں کہ پی ڈی ایم پہلا راؤنڈ جیت گئی ہے صرف اس رپورٹ کے آنے کے بعد، جو ایک ان کے اوپر پریشر بنا ہوا تھا وہ ریلیز ہو گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کامران خان کو 20-25 سال کا صحافت کا تجربہ ہے، وہ انٹرنیشنل اداروں میں لکھ چکے ہیں، جیو کو ہیڈ کر چکے ہیں پریزیڈنٹ، اب دنیا نیوز میں وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ پر ہیں، تو یہ چھوٹی سیٹ نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے پورے چینل کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا عہدہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کے ایک ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل اداروں میں گارڈین ہو گیا، اس کے علاوہ نیو یارک ٹائم تھا، اس کے علاوہ اور 2-3 ادارے ہیں، اس میں ان کے فرنٹ پیج پر سٹوریاں چھپتی رہی ہیں، اور فرنٹ پیج پر انٹرنیشنل اداروں میں سٹوری چھپنا ایسی ہے کہ جیسے آپ کی لاٹری نکل آئی ہو۔ یہ ایک جو صحافت ہے سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کریڈٹ لائن کے ساتھ، نام کے ساتھ، بائی نیم کے ساتھ آپ کی سٹوری لگتی ہے تو آپ کو اس کی خوشی اور ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایک بات ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ آنے والا ہے۔ مریم نواز کو یہ کھٹکا پڑ گیا کہ یہاں پر تو اور پکڑ دھکڑ ہو جائے گی، تو پکڑ دھکڑ سے بچنے کے لیے جو یہ مقدمات شہباز شریف کے اوپر ہیں، یہ سب کو دیکھتے ہوئے ایک ڈیل کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اب جو ہے حکومتی حلقوں کے بارے میں آواز اٹھ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مریم نواز نے فوج کو سیاست میں دخل اندازی کی جو ہے دعوت دی ہے، دوسرا ان کے اوپر غداری کا مقدمہ بھی چل سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے آئین کے خلاف جو ہے ورزی کرنے کی ایک بات کی ہے اور آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور اس کے اوپر مکمل سوچ و بجار بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر حکومت اس میں بھی سست روی کا شکار ہوتی ہے یا یہ ایک مقدمہ نہیں کرتی، تو میرے خیال سے پھر کسی عام شہری کو اٹھ کر یہ مقدمہ کر دینا چاہیے، کیونکہ حکومت کے پھر بس کی بات نہیں ہے، یہ پھر ان کو سہتے رہیں گے۔ کب ان ظالموں کو آپ پکڑیں گے، کب ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، کب ان کے خلاف احتساب کا عمل مکمل کریں گے؟ لوگ جو ہے اب انتظار ختم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ کیسز بڑے مضبوط ہیں، ایویڈنس بہت مضبوط ہیں۔ عمران خان صاحب کل پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پتہ تو ہے ہمیں کہ نواز شریف جو ہے وہ دشمن کی بیانے پہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ایویڈنس نہیں ہے جو عدالت میں پروو کر سکیں، اور ہماری ایجنسیاں جو ہیں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ وہ انہیں پتہ نہ چل سکے کہ یہ غدار ہے یا نہیں غدار۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اب وہ ایویڈنس مضبوط وہ ایویڈنس موجود ہیں جو ہم عدالت میں پٹ کریں گے تو اس کے اوپر کوئی نتیجہ نکلے گا، صرف باتوں سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 سال لگے یہ ایویڈنس لانے میں۔ خیر، یہ جو ہے مریم نواز کی تقریر کا جو ہے وہ لب لباب تھا، لیکن اس کے بعد اس تقریر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انصار عباسی جیسے لوگ، اور اس کے علاوہ جو ہے ابصار عالم جیسے لوگ، انصار عباسی کی نام میں غلطی سے لے لیا، ابصار عالم جو چیئرمین پیمرا بننا چاہتے تھے اور رہے بھی ہیں نون لیگ کے ٹینور میں، وہ اور اسی طرح سے اور ان کے جو چمچے چماٹے ہیں، چمچے گھٹچے جو ہوتے ہیں، وہ مریم نواز کے اس بیان کو اب جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مریم نواز نے آئین کے خلاف بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس کے اوپر حکومت کو سٹرونگ جو ہے وہ اس کے اوپر سٹانس لینا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ اب جسٹیفیکیشن میں آ چکے ہیں۔ اب حامد میر کو آپ دیکھیں، حامد میر پروگرام 24 نیوز پر بیپر دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی جو ہے ڈائیلاگ تو ہو نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا جی آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ مریم کے بیان کی مذمت نہیں کر رہے کہ مریم کل تک کیا کرتی رہی، اس کا باپ کیا بیانیاں بیچتا رہا، آج یہ کس طرح ووٹوں میں لیٹ گئے ہیں۔ تو کیونکہ آپ دیکھیں اگر یہ بات کرتے تو حامد میر صاحب کو خود سبکی کا سامنا کرنا پڑتا، وہ تو انہیں مکمل سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ڈائیلاگ پہ مبنی بات نہیں ہے، تو حکومت کو گھر بھیجنے کا مریم نے کہہ دیا، اس کا مطلب ڈائیلاگ نہیں ہوگا۔ وہ یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ڈائیلاگ تو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے، اب انہوں نے جنگ کرنی ہے، حالانکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ کب انہوں نے این آر او نہیں مانگا، کب یہ لوگ جو ہیں وہ کیوں بھیگ نہیں مانگتے رہے، کب جب یہ لوگوں کو جو ہے یہ نہیں لگا کہ ہمیں جا کر جی ایچ کیو میں جا کر لیٹنا چاہیے، وہاں پہ جا کر این آر او کی بھیک مانگنی چاہیے، لیکن کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوگا ہی نہیں، کیونکہ مریم نواز نے کہہ دیا کہ حکومت کو گھر بھیجو، تو اس کا مطلب ڈائیلاگ نہیں ہوگا۔ پھر یہ بات کیوں کی گئی؟ حامد میر صاحب نے ان کی کوئی بات کی مذمت نہیں کی، حالانکہ اگر یہ کوئی اور بندہ کر دیتا تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری ٹرانسمیشن ہو جانے تھی۔ اب شاید خاقان عباسی کے کام چیک کر لیں، وہ آ کے اپنا رسپانس دے رہا، وہ کہتا ہے جی
इस हुकूमत को घर भेज दो, टेक्नोक्रेट की हुकूमत ले आओ, बतौर जमात जो है वो PTI शरीक हो और फिर ग्रैंड डायलॉग होगा। इस हम हुकूमत को मानते ही नहीं है, ये हुकूमत ही नहीं है। हम डायलॉग किससे करेंगे? जो पावर में है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी पावर में, हम उससे बात करेंगे। तो ये जो बातें हैं, जब ये बातें करते हैं तो फिर आपको किसी जगह से ये जमहूरी लगते हैं? ये तो जमहूरियत के नाम पर दबा है। जितना इन्होंने जमहूरियत को इन्होंने नुकसान पहुंचाया उतना तारीख में किसी ने पहुंचाया नहीं है। जितना इन्होंने वोटर्स को नुकसान पहुंचाया है, वोट का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया है, लोगों का हक छीना है, ये तो वो लोग हैं, इन्होंने जो है जमहूरियत को कमज़ोर किया है। अब ये आके बातें कर रहे हैं कि एक मुंतखब हुकूमत है, वो घर जाए, टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाए, फिर हम आके बात करेंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने नज़र आ रही हैं। अब बिलावल के काम चेक करें ना, वो गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन करता फिर रहा है, वो कहता है गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत बनाएगा वही वफाक में हुकूमत बनाएगा। ये कैसे जमहूरी लोग हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के बाद इलेक्शन होने वाला कल या 16 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आप लोगों के अंदर एक आमरीत है और आप चाहते हैं कि फ़ौज सिर्फ हमारा साथ दे, किसी और का साथ ना दे। अब मुझे बताएं, इमरान खान का हुकूमत फ़ौज क्यों साथ ना दे? वो हर कदम पे फ़ौज के साथ खड़ा है, फ़ौज का दिफा करता है, ये उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। वो आलमी सतह पर एक बड़ा रहनुमा बनकर उभरता है, वो करप्शन नहीं करता, उसके असासे दिन ब दिन कम हो रहे हैं। वो जो आपकी खारजा पॉलिसी है वो फ़ौज के साथ लेकर चलता है, उनके साथ मिल बैठ कर हुकूमत अपनी पॉलिसी बनाता है। अफ़गानिस्तान का मामला हो, अमेरिका कुछ हो, वो सब विधानों को साथ लेकर चलता है। लेकिन जो नवाज शरीफ है उसको अगर पाकिस्तान की एजेंसी कह दे कि तुमने यार मोदी से नहीं मिलना, तो वो मोदी को घर बुला लेता है, उल्टा चलता है। दिमाग किसी का एक होता है ना कि भूसा भरा हुआ, तो वो ये समझता था कि हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो ISI की रिपोर्ट्स हैं झूठ हैं और ये मुल्क को तबाह करना चाहती हैं, और वो उनको उल्टा काम करता था। इमरान खान ने ऐसा कौन सा जुर्म अभी कर दिया है कि उसकी हुकूमत को घर भेज दिया जाए? यार 27-28 महीने हुए हैं, 2 साल हुए हैं, तीसरा 2.5 साल हो गए हैं। इसके बाद 2.5 साल की हुकूमत से इतनी बड़ी जवाब तलबी, उन्हें आप अभी घर से भेजने की तैयारियां कर रहे हैं और आपने 30-30 साल की बारें लगा रही हैं। बहरहाल ये मेरा एक पॉइंट था, ये मेरा मुद्दा था जो आप तक मैंने आज पहुंचाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।